قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورہ حجرات میں بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آگے مزید یہ بیان فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ، بس تم ناپسند کرتے ہو اس بات کو۔ غیبت یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کو یاد کرے برے طریقے سے، یہ غیبت ہے۔ تو کس شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول جو میں بات بیان کر رہا ہوں اگر وہ عیب اس میں پایا جائے تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر جو عیب تو بیان کر رہا اور وہ اس میں پایا بھی جا رہا ہے، یہی تو غیبت ہے۔ علماء کرام نے اس کی تعریف یہ فرمائی کہ اپنے بھائی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو یا وہ سن لے اور وہ ناپسند کرے اور وہ بات اس میں موجود بھی ہو، اپنے بھائی کے پیچھے یا اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کو معلوم ہو جائے، وہ سن لے اور وہ بات اس میں پائی بھی جا رہی ہے اور اس کو ناپسند کرے، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جا رہی اور بلا کسی حقیقت کے کسی بھائی کے پیچھے اس کے خلاف بات کرنا، وہ بات اس میں پائی بھی نہیں جا رہی، یہ بہتان ہے۔ بہتان پھر اس سے بڑا گناہ ہے۔ غیبت یہ زنا سے بڑا گناہ ہے اور بہتان یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں ایسے لوگوں سے گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کا گوشت چھیل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی بے آبرو کرتے ہیں، یعنی اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ آج یہ غیبت ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ میں دیندار، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ غازی ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ دین کا نام لے کر تقوی کا دعویٰ کرنے والا ہو،
اور اپنے آپ کو بزرگ بتا رہا ہو، وہ بھی اس میں ملوث ہے، وہ بھی اس میں ملوث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گناہ کر لیتے ہیں لیکن گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت گناہ، غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیا وجہ؟ علماء کرام نے بہت 2-3 وجہ بتائی ہیں اس کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا کرتا ہے انسان کہ اس کے بعد اس گناہ پر کچھ شرمندگی ہوتی ہے، وہ نادم ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہوا ہے، توبہ کر کے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت کر کے انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں نے گناہ کیا، گناہ کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، اور غیبت کر کے جب تک جس بندے کی غیبت آپ نے جو کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے تب تک معافی نہیں ہوتا۔ یہ حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یہ حق اللہ بھی ہے اور حق اللہ کیسے؟ کہ اللہ پاک نے غیبت کو حرام فرمایا، غیبت کو اللہ پاک نے حرام فرمایا۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام حرام ہے تو ہم اس کو حلال سمجھ کر رہے ہیں، حلال سمجھ کر اس کو کر رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، یہ تو ہم نافرمانی میں آ چکے ہیں۔ اور جب بھائی کی غیبت کر رہا، اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی، اپنے ساتھی کی غیبت کر رہا ہے تو یہ تو اس کا حق کھا رہا، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو نام ہے، اس کو بدنام کر رہا ہے، اس کو آبرو ریزی کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں حق تلفی ہو رہی ہے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں اللہ سے معافی مانگے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر ایک علماء نے اس کی ایک وجہ اور لکھی، وہ وجہ یہ ہے کہ غیبت کر کے بندہ کہتے ہیں معمولی سا گناہ ہے، اس میں کیا ہو، گناہ ہی نہیں سمجھتا، معافی تو دور کی بات، وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور میرا معاشرہ آج اس میں بہت زیادہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں میں دیکھا جا رہا، دو بیٹی ہوں گی اور وہاں غیبت ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے اس کی باتیں ایسی بنائیں گی تو انسان سن کے دھن رہ جاتا ہے۔ اس لیے غیبت نہ کی، غیبت سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اس کی بہت بڑی وعید ہے۔ فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کیا آپ کو کوئی پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ ہاں، بھائی کا گوشت، وہی مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کے کھائے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں کیا بتایا کہ ناخنوں سے جسم کا چھیلنا، لہذا غیبت سے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ غیبت یہ نہیں کہ غیبت کر لی، غیبت آنکھ کے اشارہ سے بھی ہوتی ہے، ایسے کر لیا، منہ بنا لیا، آگے اس کی کسی کا نام لے کر اس کا اسٹائل بنا دیا، یہ بھی تو غیبت ہے۔ میرا معاشرہ اس میں آج بہت زیادہ اس کام میں ہے، لہذا ہمیں اس گناہ سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، غیبت نہیں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو اس جو گناہ ہیں جو جن کے بارے میں وعید ہے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ غیبت کوئی کر رہا، کرنے والا بھی گناہگار، سننے والا بھی گناہگار۔ جو مثال بندہ آپ کو کہتے ہیں یہ بندہ غیبت کر رہا ہے، اور جو سننے والا وہ بھی گناہگار ہے۔ اسے کہ بار بندہ غیبت کر رہا ہے، اس کی بات کاٹ کے بات کو گھوم پھر کے الگ کر دیں، یا کوئی اور بات کو پھیلا دو، یا اڑ جاؤ وہاں چلے جاؤ، اور وہ بھائی بس وہ اس کا گناہ ہے، اس کا فعل۔ ہمیں اور آپ کو بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مجھے ملتا ہے فائدہ؟ بالکل نہیں ملتا۔ اللہ سے دعائیں اللہ پاک جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔